فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ باتیں دوبارہ آپ کے علم میں آ چکی کہ قرآن حکیم کے بالکل وسط میں بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے مکی صورتوں کا، اور یہ دو صورتیں وہ ہیں جس میں ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق بہت سے ایسے الفاظ جو کہ کسی بھی مسلم معاشرے کے اندر جنہیں فروغ حاصل ہونا چاہیے، وہ الفاظ کے جو ہماری ثقافت کا گویا کہ ایک مظہر ہوں، اور جس شخص سے بھی گفتگو کی جائے اسے معلوم ہو کہ یہ شخص اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں جو ہم عام طور پر ہر وہ شخص کے جس کا دین کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، یہ الفاظ اکثر و بیشتر اس کی زبان پر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ گویا کہ تسبیح کے لیے جامع ترین الفاظ۔ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض۔ سبحان اللہ نصف میزان ہے، گویا کہ میزان کا نصف سبحان اللہ سے بھر جاتا ہے، اور اس پر ایڈ کر لیجئے الحمدللہ کے الفاظ، تو الحمدللہ نہ صرف یہ کہ اس میزان کی تکمیل کر دیتا ہے بلکہ زمین و آسمان میں پوری فضا کو بھر دیتا ہے یہ لفظ الحمدللہ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں سبحان اللہ کے الفاظ، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کیسے ہوا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اسی طرح الحمدللہ کے الفاظ سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اسی طرح تکبیر ہے، اللہ اکبر، فکبرہ تکبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو فرمایا گیا کہ اللہ کی تکبیر کیجئے، کبریائی کا اعلان کیجئے، یہ اللہ اکبر گویا کہ سمبل ہے اس شے کا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کا حکم سب سے بالا تر ہے۔ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی شے مد مقابل نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب یہ الفاظ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اگلا حصہ کیا ہے؟ لا قوت الا باللہ۔ سورہ کہف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح ماشاء اللہ کے الفاظ، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ بڑا پر رونق ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، بچے بھی ہیں، آگے فرض کیجئے کہ پوتے ہیں، نواسے ہیں، گھر بھرا بھرا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، گویا کہ مشیت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ کہف میں آگے وہ الفاظ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ماشاء اللہ کے الفاظ، یہ بھی ہماری ثقافتی، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ الفاظ کو جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بڑا ایک بہت نمایاں لفظ ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ کے الفاظ، اب یہ وہ تمام الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے سورہ کہف کے اندر آ جائے گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی یہ کام نہ کیجئے کہ کسی کام کے بارے میں یہ کہے کہ میں لازماً کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ، اللہ کو منظور ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ مادی وسائل کا آخری درجے میں آپ کے پاس موجود ہو، جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ۔ اب یہ تمام الفاظ آپ کو ان دو صورتوں میں یکجا ملیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اسی طرح اللہ اکبر تکبیر، اسی طرح لا قوت الا باللہ، پھر ماشاء اللہ کے الفاظ، انشاءاللہ کے الفاظ۔ تو یہ صورتیں دونوں جو ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اپنی صوری اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی قرآن حکیم کے بالکل وسط میں بہت خوبصورت مکی صورتوں کا جوڑا ہے۔ اور یہ بات جو اس سے پہلے شاید بیان ہونے سے رہ گئی تھی، میں نے چاہا کہ آج اس کی جانب آپ کی توجہات کو منعطف کرا دوں۔ اب آئیے جو حصہ ہم نے کل پچھلی مرتبہ پڑھ لیا تھا، اس میں صرف ایک بات میں عرض کروں گا۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس میں لفظ قرآن 13 مرتبہ استعمال ہوا۔ پورے قرآن میں
لفظ قرآن استعمال ہوا ہے 60 مرتبہ یا 62 مرتبہ، لیکن صرف اس ایک سورہ مبارکہ کے اندر 13 مرتبہ لفظ قرآن استعمال ہوا۔ لہٰذا ہم نے جو پچھلی مرتبہ پڑھا تھا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اسی طرح پھر آگے بھی ہم نے پڑھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، جو ہے کہ اس ایک رکوع کے اندر 3 مرتبہ لفظ قرآن آ گیا۔ اور خاص طور پہ اس آیت کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہے مجسم شفا ہے، سینے کے امراض کے لیے بمنزلہ شفا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض بھی کیا تھا کہ بہت سے حضرات جو ہے قرآن کی آیات سے جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے جسمانی عوارض ہوتے ہیں، مختلف مرض ہوتے ہیں، ان کی شفا جو ہے وہ بھی قرآن میں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی قرار دیا۔ تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر عتم ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے وہ مخلوق کے جو سر فہرست ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ آیت بھی ہم نے انہی رکوعوں میں پڑھی ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے جو سامان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ کل کا کل قرآن میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم میں جسے البینہ قرار دیا گیا وہ صرف قرآن حکیم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی شامل ہے۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، گویا کہ یہ دونوں چیزیں مل کر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ کی کتاب یتلو علیہم آیات، جو ان پر اس کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے کہ جو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، کہ جس میں شریعت کے وہ احکامات ہیں کہ جس میں اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فوز و فلاح تو یقینی ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو وہ روح ہے جسے ہم روح انسانی کے نام سے جانتے ہیں کہ ہماری ہر انسان جو ہے 2 چیزوں کا مرکب ہے، اس کے ایک حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے، اور انسان مسجود ملائک بھی اسی بنیاد پر قرار دیا گیا تھا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور یہ روایات بھی موجود ہیں کہ یہودیوں کے سکھلانے پر مشرکین مکہ نے حضور سے سوال کیا تھا، روح کے بارے میں سوال کیا، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، اور سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل میں ان تینوں سوالوں کا جواب آ گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، یا نبی ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ تو میرے رب کا امر ہے۔ یہ اصل میں عالم خلق اور عالم امر، ان 2 چیزوں کو جب تک ہم اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عالم خلق وہ شے ہے کہ جس کا تعلق تخلیق کے عمل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وہ چاہتا تو 1 لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، یہ تخلیق کا عمل ہے، جس کی بڑی پیاری مثال دی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عالم خلق اور عالم امر کو سمجھنے کے لیے اگر یہ تصور ہم کریں کہ ایک شخص نے جو ہے فرض کیجئے کوئی کارخانہ لگایا، اس کے لیے ہر 4 اطراف سے اس نے پرزے مہیا کیے ہیں، ان پرزوں کو آپس میں جوڑا ہے، بالآخر جو ہے فرض کیجئے ٹیکسٹائل مل یا شوگر مل یا کوئی بہت بڑا کارخانہ، بہت بڑی مل جو ہے بن کر تیار ہو گئی۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس میں وقت صرف ہوا، دائرہ کے 6 مہینے لگے، 8 مہینے لگے، 2 سال لگے، جب تہاں آ کے وہ کارخانہ پوری طرح مکمل ہو گیا۔ اب اس میں ہر شے جو ہے، ہر پرزہ اپنی جگہ فٹ ہے، لیکن جب تک اس میں بجلی کی وہ روح نہیں پھونکی جائے گی، بجلی کا کرنٹ نہیں دیا جائے گا، وہ پورا کا پورا کارخانہ سوائے مقبرے کے اور کچھ نہیں۔ بہت بڑی ٹیکسٹائل مل کھڑی ہے لیکن اگر بجلی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو ایک ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مثال دی تھی کہ عالم خلق اصل میں وہ شے ہے جس میں وقت لگتا ہے، جس میں گویا کہ تخلیق کے وہ تمام مراحل پہ پورے ہو رہے ہیں۔ 6 سال 6 مہینے یا 1 سال کا عرصہ لگا ہے، وہ پورا کارخانہ جو ہے اس کے تمام کل پرزے جو ہے اس کو جوڑ کر اس کو مکمل کر دیا گیا، لیکن جب تک وہ بجلی کی رو اس کے اندر سے نہیں دوڑائیں گے کوئی شے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گی۔ تو یہ اصل میں وہ ہے، انسان کے وجود میں بھی وہ عالم خلق کی شے ہے، ہمارا خاکی وجود، جسے بہرحال اس دنیا میں آنے میں 9 مہینے 10 دن یا اس سے زائد یا اس سے کم کچھ عرصہ لگتا ہے، لیکن امر ربی کیا ہے؟ وہ روح ہے، جس کے بارے میں سورہ مومنون میں فرمایا گیا، وہ یہاں حواشی میں آیت بھی موجود ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا،
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، نطفے سے علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، اور اس کے بعد ہڈیاں وجود میں آئی، ہڈیوں کے اوپر بھی پٹھے اور گوشت چڑھائے گئے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی جو آگے نشو و نما کی ہے وہ ایک اور ہی تدریج کے ساتھ ہے، اس کی ڈائمنشن بالکل الگ ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک اور ہی جسے آپ کہیے اٹھان ہم نے اس کو اٹھایا، اور یہ اٹھان وہ ہے جو اس حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 120 دن گزر جاتے ہیں رحم مادر میں انسانی جنین کو، تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں اس روح کو پھونک دیتا ہے جو اس شخص کے لیے اللہ نے تیار کی تھی۔ اور ارواح جو ہے وہ عالم امر کی شے ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جو پیدا کیا تو اس میں کوئی عرصہ نہیں لگا۔ انما اذا اردناہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ شان کن فیکونی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ جو اس کا ظہور ہوا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں کھربوں کی تعداد میں انسانی ارواح وجود میں آ گئیں۔ اب جیسے جیسے کوئی بچہ جو ہے جنین سے جو ہے گویا کہ ان مراحل سے گزرتا ہوا دنیا میں آتا ہے تو اس روح کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد وہ انسانی روح بھی ہو سکتی ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ روح کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں دیا گیا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم تمہیں دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، اس لیے کہ تمہارا ذہن جو ہے اس کی کوئی رسائی، اس کی سکت اس کے اندر نہیں ہے کہ روح کی حقیقت کو پا سکے۔ یہاں روح سے مراد جو ہے وہ وحی بھی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں 2 مقامات کا میں نے اشارہ کیا تھا، یلقی الروح من امری علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ روح کو، وحی کو بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو منتخب کر لیتا ہے۔ روح بمانی وحی، یا یہ کہ وحی لانے والا فرشتہ الروح الامین، وہ الروح کے جو انتہائی امانت دار ہے، جس نے اللہ کے پیغام کو بلا کم و کاس اللہ سے اس شخص تک جسے اللہ نے منتخب کیا تھا بطور نبی اور رسول وہاں تک پہنچا دیا۔ اور ایک روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ابن کثیر کے اندر وہ بھی موجود ہے کہ روح جو ہے وہ فرشتہ ہے کہ جسے اگر اللہ تعالیٰ حکم دے تو اس پوری کائنات کو، اس زمین اور آسمان کو جو ہے ایک لقمے کے طور پر نگل جائے۔ آپ اس کی جو ہے ضخامت یا اس کی جسامت کا اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی بڑی شے ہوگی۔ اگرچہ اس روایت کا جو ہے کوئی حوالہ نہیں دیا گیا تفسیر ابن کثیر میں، لیکن یہ کہ روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ الروح وہ فرشتہ ہے کہ جس کے 70,000 چہرے ہیں، اور ہر چہرے کے اندر 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ کے اندر 70,000 زبانیں ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے فہم سے، ہمارے ادراک سے، ہمارے شعور سے بالکل بالا تر ہیں۔ لہٰذا یہاں جو فرمایا کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ تو میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس روح کے بارے میں جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تک ہمارے ذہن جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا، ہمارے احاطہ ذہن سے، حیطہ ذہن سے باہر کی شے ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ ان لوگوں کو بڑا اعتراض تھا مشرکین عرب کو، یہ جو وحی پیش کر رہے ہیں۔ اول تو سب سے بڑا اعتراض یہ کہ محمد کا اپنا خود ساختہ کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، اور ظاہر ہے کہ اس بات کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے کہ منطق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ شخص کے جو اتنا عالمانہ، اتنا فاضلانہ، شاعرانہ کلام پیش کرے، اس کلام پیش کرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس کا عکس تو نظر آنا چاہیے۔ کیا 40 برس جب کہ حضور کی عمر پہنچی تھی اور آغاز وحی، اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی شعر کہا؟ کہیں ادیبوں والی گفتگو کی؟ کہیں ایسی گفتگو کی کہ جس کے سامنے انسان جو ہے بالکل جسے آپ کا یہ نحال ہو جائے کہ ایسے الفاظ تو ہم نے آج تک کسی سے نہیں سنے۔ اب یہ وہ چیزیں جو انسانی منطق جس کا تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص اچانک اتنا انتہائی عالمانہ، فاضلانہ اور ساحرانہ جو لوگوں کو مبہوت کر دے، جس کے اندر جو جاہ و جلال ہو اور جو جمالی کیفیت ہو، جو شخص وہ کلام پیش کرتا ہو تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ہسٹری تو ہونی چاہیے نا، یا یہ کہ ان کے خاندان کے اندر کوئی جو ہے بہت بڑے کوئی شعراء ہو جائیں، بہت بڑے ادیب جو ہے اس میں سے گزرے ہوں، بڑی دانشورانہ کلام کرنے والا وہ شخص ہو۔ اس قسم کا کوئی سراغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نظر نہیں آتا۔ تو یہ بات گویا کہ ان کے اپنے خلاف جا رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں ان کا اپنا خود ساختہ کلام ہے۔ اگر خود ساختہ کلام ہوتا تو اس سے پہلے کی زندگی میں اس سے ملتے جلتی کوئی چیزیں تو محمد پیش کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، تو یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنا کلام ہے، یا کوئی ایسا کوئی جو ہے عبرانی زبان کا بڑا ماہر کوئی
ایسا کاہن ہے کہ جس کی خدمات انہوں نے حاصل کر رکھی ہیں، رات کی تاریکی میں نکل جاتے ہیں ویرانے میں، اور کسی غار کے اندر اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے کچھ سیکھ کر آ جاتے ہیں اور آ کر صبح ہمارے اوپر دھوس جماتے ہیں، معاذ اللہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تمام اعتراضات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی کر دی گئی۔ اگر ہم چاہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی اور رسالت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو روک دیں، اسے آپ سے سلب کر لینا۔ نَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم یہ کام کر گزریں کہ آپ سے اس سوتہ وحی کو خشک کر لیں یا اس کے منبع کو خشک کر لیں، آپ سے سلب کر لیں اس وحی کو، تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس وحی کو پھر دوبارہ جاری کر سکے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، تو آپ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے اس کے مقابلے میں کہ کوئی شخص اس وحی کے سوتے کو دوبارہ جاری کر دے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سوائے آپ کے رب کی رحمت کے اور کسی شے کا ظہور نہیں، جو آیت ہم نے پہلے پڑھی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے اپنا یہ کلام نازل فرمایا ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّي، یہ وحی کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے یہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ پر اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت جو ہوئی ہے کہ اس نے آپ کو منتخب کیا اپنے اس کے آخری کلام کے لیے، آپ کا قلب مبارک ہے جو محبت بنا ہے اس قرآن کا، یقیناً آپ پر آپ کے رب کا فضل بہت بڑا۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یہ فضل اس اعتبار سے بھی ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، جو خود قرآن حضور کو کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ کسی اور نبی اور کسی اور رسول کے تو نہیں ہیں۔ پھر خاتم المرسلین ہے کہ آپ پر آ کر گویا کہ وہ سلسلہ نبوت اور رسالت نہ صرف آ کر ختم ہوا بلکہ مکمل ہو گیا، اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر اللہ کا یہ فضل جو ہوا کہ آپ پر اس قرآن کو نازل کیا گیا، آپ اللہ کے آخری رسول قرار پائے، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، محبوب رب العالمین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں۔ یہ اللہ کے بہت بڑے بڑے فضل ہیں، اللہ کی رحمت کے بڑے بڑے مظاہر ہیں جو آپ پر ہوئے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اب یہ وہ شے ہے کہ جس میں ہر رسول جو شے بطور چیلنج معجزہ پیش کرتا ہے اپنی قوم کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ یہاں ایک ڈائمنشن اور ایڈ ہو گئی کہ پہلے رسولوں کو جو انبیاء اور رسول کو جو بھی معجزات دیے گئے تھے ان کا تعلق ان کی زندگی کی حد تک تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام احیاء موتا جیسا معجزہ دیا گیا، کوئی شخص بالکل پیدائشی نابینا ہے اسے کوئی بینائی عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسا کہ قرآن میں آ گیا غالباً سورہ آل عمران میں ابرئ الاکمہ والابرص باذنی واحیی الموتیٰ باذنی، اللہ کے حکم سے آپ تمام یہ کام کرتے تھے، آپ کے اندر کوئی اپنا ذاتی وصف نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا گیا، ید بیضا دیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ اسی سورہ مبارکہ کے آخری جو رکوع ہے اس کا آغاز ہوا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے، اور بھی بہت سے معجزے تھے۔ اب یہ تمام معجزے وہ تھے کہ جن کا تعلق اس نبی اور رسول کی اپنی زندگی کی حد تک تھا، اور ظاہر ہے کہ ہر نبی اور رسول اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، وَإِلَىٰ شُعَيْبَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر نبی اور رسول اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور کسی نبی اور رسول نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے اے لوگو، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، بلکہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے وہ لوگوں جو میرے بھائی بند ہو، میرے اپنے کنبے قبیلے کے ہو، میری قوم سے تعلق رکھنے والے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف کیا ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تو یہ اصل میں حضور کو جو معجزہ دیا گیا تو وہ معجزہ بھی یقیناً وہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح آپ کی رسالت ابدی اور دائمی ہے اسی طرح وہ معجزہ بھی ابدی اور دائمی ہونا چاہیے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے۔ شق القمر کا معجزہ بھی ہوا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
یہاں اگرچہ مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب آ کر چاند جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، سورج پھٹ جائے گا، چاند اور سورج ایک دوسرے میں دس جائیں گے، لیکن یہ کہ یہاں تمام تفاسیر میں دیکھ لیجئے وہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، چند اور روسا اور سرداران قریش آپ کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، تو حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا انگلی کے ساتھ، اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے کہ جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ معجزہ وہ نہیں ہے جسے حضور نے بطور چیلنج پیش کیا۔ قرآن اصل معجزہ جو مانوی معجزہ ہے، جو آپ کی رسالت کی طرح دائمی معجزہ تا قیام قیامت، سب سے بڑا معجزہ اس کا ہونا کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے اندر کوئی ایک حرف کی ترمیم نہیں ہو سکی، کوئی ایک لفظ جو ہے زائد نہیں ہے، کہیں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اس کے معجزے ہونے کے اعتبار سے تو بڑی موٹی موٹی ضخیم کتابیں موجود ہیں کہ قرآن حکیم کے معجزے کی کون کون سی ڈائمنشنز ہیں، لیکن بہرحال کم سے کم یہ بات تو طے ہے نا کہ اس کے اندر کوئی ایک شوشے کی بھی کوئی ترمیم اور تحریف نہیں کی جا سکی۔ 1400 برس پہلے کا کلام اور آج بعین ہی اسی شکل میں موجود ہے جیسا کہ نازل ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے اتنی ضخیم کہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ کسی اور کتاب کا مؤلف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، شیکسپیئر کے ڈرامے جو اس نے لکھے تھے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی نے اس کو حفظ کیا ہو، کسی نے اس کو یاد کیا ہو، لیکن یہ کہ 8 9 سال 10 سال 12 سال کے بچے کو جو ہے پورا قرآن حفظ ہے، اور وہ آپ یہ قرآن کے معجزے ہونے کے لیے اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ تو یہ قرآن اصل معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے آپ نے بطور چیلنج پیش کیا، اور اس میں بھی دیکھیے ترتیب ہے، اس کے اندر ایک تدریج نظر آئے گی۔ یہ آیت وہ ہے جو تقاضا کر رہی ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن تمام جمع ہو کر اس قرآن جیسا کوئی کلام وضع کر سکیں، لا یاتون بمثلہ، کوشش کر لیں اس جیسا کلام نہیں لا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ یہ تمام انسان اور جنات اور ان کے جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ سب سے بڑا معجزہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آؤ۔ یہ مکی صورت ہے، چلیے پورا قرآن تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ جتنا قرآن بھی تقریباً نصف قرآن جو ہے مکی صورتوں والا جو ہے وہ تو تقریباً مکمل ہونے والا تھا، تو وہ ایک بطور دلیل جو ہے بطور چیلنج بات سامنے رکھی گئی، اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ اس کے بعد ایک ڈگری جو ہے، یہ تو گویا کہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس قرآن جیسا قرآن پیش کرو، وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک ڈگری نیچے اترے، چلو یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس قرآن جیسی جو ہے فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے کہ اگر اس پورے قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں تو لے آؤ۔ آپ قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو مکی صورتیں ہیں آخر میں موجود، بڑی چھوٹی چھوٹی 3 آیات پر مشتمل، 5 آیات پر مشتمل، تو 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، جو گویا کہ کل ضخامت جو ہے عام مصحف میں اس کی 3 یا 4 صفحات سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کہا یہ کہ اس جیسا قرآن پیش کرو، یہ تو نہیں کر سکتے، یقیناً چلو اسے نیچے اترو، کم سے کم 10 صورتیں مختصر 3 آیات 5 آیات پر مشتمل صورتیں لے آؤ۔ اگرچہ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں گویا کہ مشرکین مکہ بالکل عاجز آ گئے تھے، ان کوئی ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے آن ریکارڈ کہ انہوں نے کوشش کی ہو یا ہمت کی ہو کہ قرآن کی چھوٹی صورتوں جیسی کوئی صورت ایک بنا لائیں، لیکن یہ کہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کہاں حد تک اس کے اندر صداقت ہے یا اس کی روایت کس حد تک مستند ہے، کہ کسی شخص نے جو کوشش کی تھی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، جس طرح الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اس وزن کے اوپر جو ہے یہ ہاتھی انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کسی نے دیکھ لیا تو اس نے گویا کہ اس کے اوپر ایک صورت وضع کرنے کی کوشش کر دی، الفیل جانتے ہو ہاتھی کیا ہے، ومل فیل، اور تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل، الحاقۃ ملحاقہ، اس انداز میں کسی نے کوشش کی، میں نے کہیں پڑھا تھا، لیکن یہ کہ اس وقت میرے ذہن کے اندر نہیں ہے کہ اس کی کوئی روایت موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ وہ پورا معاشرہ جس کے اندر بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ذہین اور خطیب لوگ موجود تھے، لیکن کوئی ایک بھی اس کی جو ہے جرت نہیں کر سکا کہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آئے۔ اب یہ چیلنج جو ہے جب اس سے بھی بالکل عاجز آ گئے تو اب ایک قدم اور نیچے اترے، گویا کہ بالکل پاتال میں پہنچ گئے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود ساختہ کلام ہے، تو ذرا ہمت کرو، اس قرآن جیسی کوئی ایک سورت، خواہ وہ 3 آیات پر مشتمل کیوں نہ، ایک سورت ہی لے آؤ۔ گویا کہ پورا قرآن، پھر نیچے اتر کر بات کی گئی 10 صورتیں، اس سے نیچے اترو تو ایک سورت ہی لے لاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ کام تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور اس کے لیے پہلے یہ فرما دیا گیا، اس کے لیے تم تمام جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی بہت ہی زرخیز ذہن رکھنے والے ہیں، تمام سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور سب کوشش کر لیں کہ قرآن جیسی کوئی ایک مختصر صورت لے آئیں، نہیں لا سکیں گے۔ قرآن کا چیلنج ہے۔ تو یہ اصل میں اس بات کو جب تک ہم تسلیم نہ کریں، ورنہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہم کرامات اور موضوع کے جو کہ عادی ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو تو ایسے ایسے معجزے دیے گئے، حضرت عیسیٰ کو ایسے ایسے معجزے دیے گئے، لہذا قرید کر کچھ ایسے واقعات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے نکالنے کی کوشش کی کہ جہاں معجزہ ہونا بڑا نمایاں ہے، اگرچہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کرامات کے درجے میں ہیں، لیکن معجزہ وہ شے ہوتی ہے جو عاجز کر دے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک لشکر ہے جس کے اندر کئی 100 افراد ہیں اور بالکل ایسی جگہ پہنچے جہاں کہیں پانی نہیں ہے، صرف ایک کہیں مشکیزے کے اندر پانی تھا۔ اب یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضور نے اس شخص کو طلب کیا جس کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، اور اس کے بعد پورے لشکر نے سیر ہو کر پانی پیا، اس کے باوجود وہ جو بھی وہ کوزہ تھا یا جو بھی مشکیزہ تھا وہ پورا کا پورا بھرا ہوا تھا۔ اب یہ تمام چیزیں خارق عادت ہے، یہ تمام کرامات ہیں جن کا ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں کہ جس کا ظہور ہوا، لیکن ان تمام چیزوں کو آپ معجزہ قرار نہیں دے سکتے۔ معجزہ وہ شے جو عاجز کر دے، جسے وہ اپنے وقت کا نبی اور رسول بطور چیلنج پیش کرے، اور وہ یہ قرآن حکیم ہے جو یہاں فرمایا گیا، اس جیسا قرآن پیش کر سکتے ہو کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک صورت لے آؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے کہہ دیا اور تم یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے کبھی، خواہ اپنے ساتھ اپنے تمام معبودوں کو، شریکوں کو، تمام ذہین جتنے بھی زرخیز ذہن ہیں تمام جمع کر لو، یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور خواہ یہ ایک دوسرے کے کتنی ہی مددگار نہ ثابت ہو جائیں، ایک دوسرے کے کتنی ہی مدد کریں، تمام لوگ جمع ہو جائیں، لیکن قرآن جیسا قرآن جو ہے وہ تو تخلیق نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا، اس سورہ مبارکہ میں 13 مرتبہ لفظ قرآن آیا۔ یہاں دیکھیے اگلی آیت پھر وہی ہے، اور ہم نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن حکیم میں حد درجے تصریف کی ہے۔ تصریف کہتے ہیں کسی شے کو بار بار اس کو ریپیٹ کرنا۔ یہ صرف و نحو کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، نحو جو ہے وہ تو الگ شے ہے، لیکن صرف کیا ہے؟ ایک مادہ ہے کہ جس کے جو ہے مختلف اوزان بنتے چلے جا رہے ہیں، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربت ضربتا، وہ تمام جو ہیں جن حضرات نے بھی یاد کیے ہو۔ اسی طرح اس سے جو ہے مختلف ابواب ہیں، مختلف اس کے سانچے ہیں جس کے اندر ڈھل کر جو ہے اس کے اندر کوئی نیا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تصریف ہے، ایک شے ہے جس کو مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اندر معانی کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے جو ہے ہر نوع کی مثال بار بار بیان کی، تصریف کے ساتھ، بار بار باعادہ و تکرار۔ اور یہ وہ تمام دلائل ہیں جو قرآن حکیم قائم کرتا ہے توحید پر۔ کتنے مقامات ہیں جہاں دلیل دے کر سمجھایا گیا کہ اس کائنات کا یہ کارخانہ جو ہے نہیں چل سکتا جب تک کہ کنٹرول صرف ایک ہستی کے ہاتھ میں نہ ہو۔ تم دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو دیکھ لو، جہاں کہیں کنٹرول 2 کے پاس چلا جائے گا، ان کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے اور پورا کا پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ کنٹرول ایک کے پاس ہونا چاہیے، انسان کی منطق اس کا تقاضا کرتی ہے۔ کتنے مختلف اسالیب ہیں کہ جس کے اندر دلائل دیے گئے، اس بنیاد کے اوپر انسان جو ہے مجبور ہو کر اس بات کو تسلیم کرے کہ واقعتاً اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ذات ہے۔ یہ لا تعداد معبود اور جھوٹے خدا جن کی ایک فوج انہوں نے تشکیل دے دی، 313 بت جو ہے تو اس وقت موجود تھے، 360 بت، کہ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ داخل میں فاتح کی حیثیت سے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کی منطق کی، اور وہ دلائل منطقیہ جو قرآن دیتا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں، پھر رسالت کے اوپر کتنے دلائل ہیں کہ ہر شخص تک اللہ تعالیٰ خود پہنچ کر ہدایت کا سامان فراہم نہیں کر سکتا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سسٹم بنا دیا۔ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کے اندر جو بھی نیکوکار ہیں، جو بھی صالح ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ منتخب فرمانا چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے، اور انہیں ذریعہ بناتا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اللہ کی سنت ہے، لہذا رسالت کے اوپر وہ دلائل دیے گئے، براہین دیے گئے۔ اسی طرح یوم آخرہ،
بعث بعد الموت، کہ تمہاری عقل اور منطق اس کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ دنیا اپنے جسے آپ کہیے کہ انجام کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے۔ یہاں کوئی شخص جو ہے انتہائی اللہ کا فرما بردار ہو، صرف حلال پر قناعت کرنے والا ہو، یا آگے نکل جائے یہ حق کا علمبردار بن کر کھڑا ہو جائے، تو اس دنیا میں تو سوائے اس کی جو ہے ذلت ہوگی، اور اس کو جو ہے جسے آپ کہیے کہ پرسیکیوشن بھی ہوگی، تشدد بھی ہوگا، اور بہت سے ایسے حق کے علمبردار تھے کہ جن کو جو ہے پھانسی پر چڑھوا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس دنیا سے تو انہیں کوئی شے حاصل نہیں ہوئی۔ لہٰذا انسان کی منطق تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کہ جہاں اس دنیا میں کیا ہوا ہر عمل اس کی بھرپور جزا ان لوگوں کو مل جائے جنہوں نے اس دنیا میں وہ تمام سختیاں اور تمام جو کٹھنائیاں تھے ان کو برداشت کیا لیکن حق پر قائم رہے۔ تو یہ تمام دلائل اور براہین دیے گئے ہیں قرآن حکیم، من کل مثل، اور قرآن حکیم اس سے بھرا پڑا ہے۔ خود ساختہ معبود، اس کے لیے مثالیں دی گئی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، ذرا کان لگا کر سنو، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اس کو تو ہر جسے آپ کہیے کودن سے کودن آدمی بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہیں اور جن کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، یہ تو ایک مکھی کی تخلیق بھی نہیں کر سکتے۔ تخلیق کرنا تو بڑی دور کی بات، ان کے منہ کے اوپر اگر مکھیاں بھمنا رہی ہیں، سامنے حلوے مارنوں کے جو ہے مکھیوں کا ایک جو ہے جسے آپ کہیے جم غفیر ان کے اوپر جو ہے موجود ہے، تو ان کے اندر تو اتنی بھی ان کے ہاتھ نہیں ہل سکتے کہ ان کو اپنے سامنے سے مکھیاں ہٹا دے، جو عام شریف انسان اس کے لیے انتہائی ناگواری کا باعث ہوتا ہے۔ تو لن یخلقوا، یہ دلائل و براہین انہیں جھجوڑنے کے لیے تھے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے جن کو خود بنایا ہے ان کے بارے میں تم یہ تصور کرتے ہو کہ وہ تمہارے حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اولاد نرینہ دینی ہے تو جاؤ فلاں بت کے سامنے سجدہ کرو، اور اگر کہیں لکشمی دیوی کو جو چاہتے ہو اس کی مہربانی ہونی چاہیے تو فلاں دیوی کھڑی ہے اس کے سامنے جا کے اس کے چرنوں میں بیٹھ جاؤ۔ اب یہ وہ تمام دلائل و براہین ہیں جو قرآن نے دیے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے دلائل و محکم اور براہین کے اعتبار سے ہر نوع کی چیز قرآن میں باعادہ و تکرار بیان کر دی ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود، دل کی گواہی دینے کے باوجود کہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے، حق بات ہے، جب قرآن نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہ تو مکھی تک تخلیق نہیں کر سکتے تو بات تو صحیح ہے، مکھیوں کو اپنے سامنے بھنبھناتے ہوئے ان کو ہٹا نہیں سکتے تو بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ سوائے اپنی ہٹ درمی کے اور سب سے بڑھ کر وہ تعصب یا ہمارا آبائی دین جن کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اس کو وہ تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں روایات ہیں، خواہ مسلمان معاشرہ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، وہ خواہ وہ روایات ہو، خرافات ہو، لیکن یہ کہ اس نسل کے اندر جو ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی، تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہا ہے۔ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا اسی حالت میں کہ وہ انہی چیزوں پر عمل کر رہے تھے، ان کے عقائد یہ تھے، ان کے اطوار یہ تھے، بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا ان کے نزدیک بڑا نیکی کا کام تھا، لہٰذا ہم بھی یہ کام کریں گے۔ اب یہ ہے اصل میں تعصب اپنے اس گمراہ کن دین کے اندر کہ جو ان کے آباء و اجداد پر جنہوں نے جس دین پر انہوں نے ان کو پایا۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں کی اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے انکار کیا، اور سوائے ناشکری کے بجائے اس کے کہ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں جو تمہیں اپیل کرتی ہیں، جن کے سامنے سوائے یہ کہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے کھڑا ہو جاؤ کہ جو کہہ رہا ہے قرآن بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں، لیکن سوائے ان کے اندر ناشکری کے اور انکار کے اور کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اب یہ بالکل وہی بات ہے، خوہ بدرہ بہانہ بس یار۔ اصل شے تو یہ ہے کہ محمد کی رسالت پر یقین نہیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو تو ٹھیک ہے مان لیا، اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، لیکن یہ کہ اس نے اپنے ساتھ اور بہت سے نائب بنا دیے ہیں، فلاں دیوی ہے، فلاں دیوتا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام سے مورتیاں بناؤ، ان کو سجدہ کرو اور اپنی عرضداشت ان تک پہنچا دو، وہ اللہ تک تمہاری عرضی پہنچا دیں گے، عرضی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کوئی باپ جو ہے کبھی اپنی بیٹی کی بات جو فرمائش ہے اس کو تو نہیں ٹالتا۔ اب یہ تمام جسے کہیے کہ باطل نظریات اور عقائد تھے جو ان کے ذہنوں کے اندر گندے ہوئے تھے، لیکن اعتراض کیا تھا کہ ہم آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آگے آ بھی جائے گا، اس لیے کہ رسالت کا انکار کس بنیاد پر کیا گیا کہ ہم اپنے جیسے انسان کو رسول ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کو اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو نازل فرماتا، وہ پروں کو پھڑ پھڑاتا ہوا آتا، آسمان سے اترتا، اس کے پاس کتاب ہوتی اور ہماری زبان میں ہم سے گفتگو کرتا تو ہم تمام لوگ تسلیم کر لیتے، ہاں یہ ہے اللہ کا کلام۔
یہ ہے فرشتہ جو اس نے بھیجا. اپنے جیسے انسان کو ہم جو ہے رسول ماننے کو تیار نہیں. جھوٹا ہے، غلط بات ہے، یہ اس کا اپنا خود ساختہ کلام ہے. یا کوئی جو ہے عبرانی کا علم اس نے کہیں سے حاصل کیا، ہمارے اوپر اس نے واضح نہیں کیا، اور جا کر کوئی عبرانی کتابیں پڑھ کر اس میں سے کچھ روایات لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا. یہ اسلام، یہ قرآن ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن یہ کہ ایک اور آڑ بھی وہ لیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہیں اللہ کا رسول مان لیں گے، لیکن ہمارے ان مطالبات کو پورا کرو. اب یہ اگلی 3 آیات کے اندر ان کے 8 مطالبات پیش کیے گئے، اور وقتاً فوقتاً وہ حضور سے کرتے تھے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئے تھے ان کے پاس. وہ اللہ نے وہ معجزات دیے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک پرندے کا جو ہے وہ ایک گارا اکٹھا کیا، مٹی سے گارا بنایا، اور اس کے بعد ایک پرندے کی مورت بنائی، اس میں پھونک ماری، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا. اس طرح کا معجزہ دکھاؤ ہمیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عصا موجود تھا، تمہارے پاس تو کوئی عصا نہیں ہے. اس جیسا عصا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اور وہ عصا زمین پر پڑے اور یہ تمام سنگلاخ جو وادی ہے وہ لہلاتا ہوا باغ بن جائے. یہ معجزات ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً جس کا مطالبہ حضور سے کرتے رہے. پڑھ لیجئے ان کو. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اے نبی، وہ نبی نہیں مانتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے کو تیار نہیں، حتیٰ جب تک کہ آپ تفجر لنا من الارض ينبوعا، اس زمین کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی ایک چشمہ نہ برآمد کر دیں. پہلا مطالبہ. گویا کہ وہ جو مکہ کی ریگستانی اور سنگلاخ گرمیوں میں توے کی طرح تپتی ہوئی زمین، آپ کے پاس یہ جو ہے اختیار ہونا چاہیے کہ آپ کوئی عصا یا کوئی شے زمین پر مارے اور یہاں سے چشمہ پھوٹ گیا. آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اپنا عصا مارا تھا نا، وہ بھی تو اللہ کے رسول تھے، اور اس چٹان کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ گئے. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ایک ضرب پڑی ہے اس عصا کی اور پر چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ گئے. لہذا پہلا مطالبہ تو گویا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی یہودیوں کے سکھانے پر جس طرح وہ سوال کیے تھے، تو یہودیوں کی جو تورات کی تعلیمات تھی کچھ ان کا خلاصہ انہیں بھی معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ معجزہ تھا. لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو آپ ہمارا مطالبہ یہ پورا کریں. حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، جب تک کہ اس زمین میں اس سے پھاڑ کر آپ ایک چشمہ برآمد نہیں کر دیتے ہم ایمان نہیں لائیں گے. چلیے یہ نہیں کر سکتے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب وعنب، چلیے اس سے نیچے اتریے. آپ کے لیے آپ کا رب جو ہے وہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے نا. پہلے انبیاء اور رسول کو بھی آخر وہ معجزات دیے گئے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا تھا کہ چٹان شق ہو گئی، اس میں سے اندر سے ایک گامبن اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی. چلے آپ کا رب آپ کے لیے یہ تو کر سکتا ہے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، کہ آپ کے لیے اس مکہ کی وادی کے اندر ایک باغ جس کے اندر جو ہے کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور کی بیلیں بھی ہوں. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے بیچوں بیچ ایک چشمہ بھی رواں ہو کہ جس سے وہ باغ جو ہے وہ کھیت سیراب ہو رہا ہو. یہ دوسرا مطالبہ آ گیا کہ آپ یہ کام کر دیجئے. آپ کا رب آخر ہر شے پر قادر ہے، یہ کام تو آپ کے لیے کر سکتا ہے. یہ کر لیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا یہ جو بار بار آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ آسمان کا ایک ٹکڑا تمہارے اوپر گر پڑے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیں. ابھی دیکھیے زج کرنے کے اعتبار سے جو آخری بات ہو سکتی تھی کہ وہ عذاب کے جس کی دھمکیاں ہمیں بار بار سنائی جاتی ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اسے ویلکم کریں گے، اسے فیس کرنے کو تیار ہیں. او تسقط السماء كما زعمت، جیسا کہ آپ کو زعم ہے، حالانکہ یہ کام کبھی ہونے والا نہیں ہے. کبھی آج تک ایسا نہیں ہو کہ آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے لوگوں کے اوپر گرا ہو، تمام لوگ ہلاک ہو گئے ہوں. لیکن جیسا کہ آپ کو زعم ہے اور آپ بار بار اس کی دھمکیاں دیتے ہیں تو یہ کام بھی کر گزریے. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، کسف کہتے ہیں ٹکڑے کو، آسمان کا ایک ٹکڑا آپ ہمارے اوپر گرا دیں. اس لیے کہ قرآن میں وہ آیت جو ہے سورہ سبا میں موجود ہے، ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارا عذاب اس شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ اس زمین کو ہم پھاڑ دیں اور پوری کی پوری بستی کو اس کے اندر دھسا کر اوپر سے برابر کر دیں. اس پر بھی ہم قادر ہیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان پر سے ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر گرا دیں. یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں. تو لہٰذا اس کو بھی ہم جو ہے اس کو بھی ہم ویلکم کریں گے. اگر آسمان سے ٹکڑا گرے گا ہمارے اوپر ہم اسے فیس کریں. او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا،
یا جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے لے آئیں. قبیلہ قبول کہتے ہیں سامنے کو، دبر پیچھے. جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے ہم اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لیں. یہ مطالبہ بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. اللہ تم سے کلام کرتا ہوگا تو کرتا ہوگا کسی پردے کے پیچھے سے، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. تو یہاں فرمایا گیا او تأتی باللہ وملائکتہ قبیلا، کہ ان کا پانچواں مطالبہ یہ تھا کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے پیش کر دو بےایمانہ، کہ ہمارے سامنے موجود ہوں اور اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کریں تو ایمان لے آئیں گے. او یکون لک بیت من زخرف، اگلا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کا رب تو قادر ہے نا ہر شے پر، آپ کے لیے اس مکہ کی وادی کے اندر ایک سونے کا محل بن جانا چاہیے. او یکون لک بیت، گھر کو کہتے ہیں زخرف، سونا، سونے کا گھر آپ کا رب آپ کے لیے بنا دیں. ایک دن صبح ہماری آنکھیں کھلے اور ہم میں سے جب باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کے لیے سونے کا جو ہے بہترین عالیشان بنگلہ بنا ہوا ہو، ہم مان لیں گے ہاں آپ کا رب ہے اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. او ترقی فی السماء، یا یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے آپ کو آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوا دیکھیں. اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت تھی نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، واقعہ معراج کا ذکر ہے. تو معراج کیا ہے؟ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اس زمین سے لے کر 7 آسمانوں تک پہنچا دیا. تو اس کا دعویٰ آپ نے کیا ہے نا، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. او ترقی فی السماء، اس آسمان کی بلندیوں پر چڑھتے ہوئے آپ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم آپ کے اس کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. شاید ممکن ہے آپ ہماری نظر بندی کر دیں، ہماری نگاہوں پر کوئی جادو چلا دیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ آپ چڑھ رہے ہیں. ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، جب تک کہ آپ جب دوبارہ لوٹیں اور آپ ہمارے اوپر جب دوبارہ نازل ہوں تو آپ کے پاس ایک کتاب موجود ہو جسے خود ہم پڑھ سکیں. اب یہ 8 معجزات کا مطالبہ ہے جو اس قوم کی طرف سے کیا گیا تھا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ 8 معجزے یا ان میں سے 4 معجزے یا ان میں سے 2 یا 1 کم سے کم پورا نہیں کر لیتے. آپ کے لیے سونے کا محل بن جائے، آپ اس زمین کو مکہ کی سنگلاخ زمین اس کے اندر جو ہے چشمے بہا دیں، آپ کے لیے جو ہے گل و گلزار بنا دیا جائے، آپ ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے آسمان کی بلندیوں پر چڑھتے ہوئے نظر آئیں، واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، اور پھر اسے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خود نہ دیکھ لیں اسے آگے بڑھ کر پڑھیں کہ ہاں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ تمام مطالبات کرنے کے بعد حضور سے کیا جواب دلوایا گیا؟ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں جسے آپ خدائی اختیارات کہیں گے. کسی انسان کے بس میں تو یہ ان میں سے کسی شے کو گویا کہ وقوع پذیر کروا دینا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. کہ تو خدائی اختیارات جس کے پاس ہوں گے وہ ظاہر ہے وہ اللہ کی ذات ہے. میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس کوئی جو ہے وہ خدائی اختیارات ہیں؟ میں نے کب الوہیت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کب ایسا دعویٰ کیا ہے میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کر سکتا ہوں، آسمان پر چڑھ کر دکھا سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں؟ کوئی دعویٰ میں نے کیا ہو؟ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اور انہیں ان تمام مطالبوں کے جواب میں صرف یہ کہہ دے کہ میرا رب پاک ہے ان تمام باتوں سے، ہر شے وہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں اس بات کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قوم کی طرف سے جب کوئی مطالبہ کیا جائے، معجزے کا مطالبہ، اور اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو پورا فرما دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو سپیئر نہیں کرتا، پھر لازماً عذاب جو ہے ان پر نازل ہو کر رہتا ہے. اور جتنی بھی پہلی قوموں کے جتنے واقعات یہاں بیان کیے گئے جن پر عذاب آیا، کیا ہوا تھا؟ اللہ کی طرف سے بڑے بڑے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود آل فرعون غرق کر دیے گئے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو عصا موجود تھا. قوم سمود حضرت صالح جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا، غارت کیا گیا. قوم عاد کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ایسی تیز و تند ہوا چلی کہ وہ پٹک پٹک کے چٹانوں سے جو ہے ان کے جسے آپ کہیے کہ بھیجا نکال دیا گیا، چکنا چور کر دینا، کسی شے کو قیمہ بنا دینا. یہ تمام چیزیں اس کے بعد ہوئیں کہ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے معجزے کا انہوں نے انکار کر دیا. لہذا اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو کیوں پورا نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اگر ان کے مطالبے میں کسی ایک معجزے کو پورا کر دیا گیا، دکھا دیا گیا، اور یہ لوگ پھر ایمان نہ لائیں، اور یقیناً نہیں لائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ایمان لائی تھی اس اونٹنی کو دیکھنے کے بعد. سنگلاخ ایک بالکل پتھریلی چٹان، اس کے اندر سے اونٹنی برآمد ہو گئی، قوم تو ایمان نہیں لائی.
اسی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ان مطالبات میں تمام ان کے مطالبات پورے کر بھی دیے جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر آسمان سے شدید ترین عذاب نازل کیا جائے گا، اور کوئی ایک بستہ گھر بھی جو ہے اس روئے ارضی پر نہیں چھوڑا جائے گا جن کی طرف اللہ نے اس رسول کو بھیجا۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نوع کا عذاب جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا غزوہ بدر کا موقع، ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو بڑے بڑے رؤسا تھے، بڑے بڑے سردار تھے، جنہیں بڑا خدائی کا دعویٰ تھا، وہ ہلاک کر دیے گئے، وہ جہنم واصل ہوئے۔ حضور جب اس لاش کے سامنے سے گزرے، حضرت ابو جہل خبیث کی لاش کے سامنے سے، تو حضور کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا تھا۔ جب حضور کی ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے کل 1.5 برس کے بعد گویا کہ وہ عذاب کے کوڑے کا پہلا کوڑا جو ہے وہ برسا تھا ان پر غزوہ بدر کی شکل میں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے ان تمام باتوں سے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ معاذ اللہ عاجز نہیں ہے، لیکن یہ کہ هل كنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں؟ میں نے کب ان باتوں کا دعویٰ کیا؟ میں نے کب الوہیت کا دعویٰ کیا؟ میں نے کب یہ کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ خدائی اختیارات ہیں، میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کر سکتا ہوں؟ هل كنت الا بشر رسولا، میں سوائے ایک انسان کے بشر ہوں۔ ہاں مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا، تم تک ہدایت کا پہنچا دینا۔ پیغمبر کہتے ہیں نا، پیام کا پہنچا دینے والا پیغمبر جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، تو مجھے نے اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور رسول منتخب کر دیا، یہ ایک فرق ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں رکاوٹ بنی لوگوں کے لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ الہدا آ چکی تھی، اس قرآن کے آنے کے باوجود یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ آگے لبیک کہتے ہوئے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اپنے رب کی پکار پر لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، سوائے اس بات کے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہمارے پاس انسانوں میں سے ایک کو۔ ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ایک انسان کو بطور رسول، اس بات کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اب یہ اعتراض ان کا وہ ہے جو مکی صورتوں میں آپ کو جا بجا نظر آ جائے گا کہ مال ھذا الرسول یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں؟ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے بھی ہیں، تمام حوائج ضروریہ جو ہر انسان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، اور حد یہ ہے کہ ان کی پیدائش بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح عام کسی انسانی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کا بھی نکاح ہوا، ان کی بھی بیوی ہے، ان کے بھی آگے اولاد ہے، تو اپنے جیسے انسان کو تو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں۔ یہ گویا کہ انکار رسالت کا وہ بالکل عریاں جسے آپ کا یہ ڈائمنشن ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو رسول ماننے کو تیار نہیں جس کے اندر انسانی اوصاف موجود ہیں۔ اصل شے کیا ہے؟ ہٹ درمی، رسالت کا انکار، اس کو رسول نہیں مانیں گے، لیکن اعتراض کیا کیا کہ اپنے جیسے انسان کو ہم رسول نہیں مانیں گے۔ حالانکہ آگے اگلی آیت میں یہاں فرما دیا، قرآن میں اگرچہ اس دلیل کو جا بجا نہیں دیا گیا، یہاں فرمایا گیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اس زمین کے اوپر فرشتوں کی بستی آباد ہوتی اور وہ یہاں چلتے پھرتے ہوتے، یہاں بسے ہوئے ہوتے، یہاں جو ہے بڑے مطمئن ہوتے، ان کے مختلف قبیلے آباد ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم انہی میں سے کسی کو منتخب کر کے اسے بطور رسول ان فرشتوں کے پاس بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اتمام حجت اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کے لیے کیا بات جو ہے بطور دلیل یا حجت باقی رہ سکتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ رسول بنا کر کسی فرشتے کو بھیج دیا تو فرشتہ حجت نہیں بن سکتا، دلیل نہیں بن سکتا انسان کے لیے، اس کے اندر تو نفس نامی شے موجود ہی نہیں، گناہ کی طرف اس کی طبیعت کے اندر رغبت ہی نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں اللہ کے حضور۔ یہ نہ سمجھیے کہ من جانب شر کوئی داعیہ ہوتا ہی نہیں، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو وہ کنٹرول عطا فرمایا ہوتا ہے اپنے نفس کے اوپر، شیطان کے اوپر۔ جیسا کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے جب سوال کیا تھا، جب حضور نے فرمایا کہ انسان جو ہے ہر شخص کے ساتھ ایک انسان اللہ نے لگا دیا، تو صحابہ میں سے ایک نے جو ہے ایک جرأت کی کہ کیا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے، میرا کنٹرول ہے اس کے اوپر، وہ مجھے اکسا نہیں سکتا، مجھے برائی کی
ترغیب کا دے رہا ہو، لیکن یہ کہ اس پر عمل پیرا نہیں کروا سکتا. جبکہ غیر نبی اور غیر رسول کے لیے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. تو بڑی منطقی سی بات ہے کہ اس زمین پر اگر فرشتوں کی بستیاں آباد ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، وہ چلتے پھرتے ہوتے، تو ہم ان پر جو آسمان سے نازل فرماتے تو ایک فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. یہی دلیل 100% تمہارے اوپر منطبق ہو رہی ہے کہ اس زمین پر انسان بستے ہیں. انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما انسانوں ہی میں سے ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شخص جو اللہ نے جسے رسول کے طور پر منتخب کیا وہ ہمارے جیسا انسان ہے، اس کے ساتھ بھی وہ تمام ضرورتیں لگی ہیں. اس کے اوپر بھی اگر کسی تلوار کا وار ہوتا ہے تو اس کے چہرہ مبارک سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہوا کہ مسلم جو نبیوں اور رسولوں کے اندر خون موجود نہ ہو، ان کے اندر وہ حساس قلب موجود نہ ہو. وہ قلب حساس جو سینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، آپ اس کا اندازہ کیجئے. اپنے نام لیواؤں کے اوپر جب تشدد ہوتا دیکھتے تھے اور شدید ترین پرسیکیوشن، تو کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب مبارک پر کہ کیا جرم ہے ان لوگوں کا. وہ کہ جو سراپا رحمت ہو، اس کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تو اسی قبیل سے، لہذا ہر قوم کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو منتخب فرمایا. تو ان کی طرف سے یہ اعتراض ابعث اللہ بشر الرسولہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا، ہم اس شخص کو رسول ماننے کو تیار نہیں. ہم جیسا انسان کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے ہے، اسی طرح اس کی جو ہے بچپنا بھی گزرا ہے، لڑکپن بھی گزرا ہے، پھر جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہو گئی. اور پھر یہ کہ رسول ہوتا تو اس کے اندر کوئی ضعیفی نہیں ہونی چاہیے تھی، کوئی بڑھاپا نہیں آنا چاہیے تھا، کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے تھی. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بطور اعتراض تو پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. ان کے تمام جتنے بھی وہ معجزات کے مطالبے تھے، اس کا جواب صرف یہ دے دیا گیا کہ میں تم جیسا انسان ہوں، ہاں رسول ہوں. باقی یہ کہ اس انسان ہونے کی بنیاد پر جو تم رسالت کا انکار کر رہے ہو، تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اگر اس زمین کے اوپر فرشتوں کی بستیاں آباد ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر بھیجتے تو فرشتوں ہی میں سے کسی کو منتخب فرماتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر رسالت کا چونکہ ذکر ہوا یہاں بھی اور اس کے بالکل رکوع کے شروع میں بھی، لہٰذا یہاں بھی خاص طور پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان بالرسالت کا جو تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کی ہمیں اتباع کرنی ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں. صرف اگر کمی ہے تو ایک عزم اور ارادے کی کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کمی ہمارے میں سے دور فرما دے اور ہمیں عزم اور ارادے کے ساتھ اپنی تعلیمات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.